محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال پہلی محرم جو تشریف لا چکی ہے، پہلا دن ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام کا جو پہلا دن شروع ہوتا ہے وہ شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبہ ملتا ہے تو وہ قربانی دینے سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مٹانے سے درجہ ملتا ہے۔ تو جس ہستی کا ذکر ہم سننے لگے ہیں وہ رب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محبوب تھے، رب کے بھی محبوب تھے، اور وہ ہستی سے رب بھی محبت کرتا تھا، اور رب کے حبیب علیہ السلام بھی اس ہستی سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا گیا ہے، کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیا، وہ ہستی خلیفہ دوم وقت کے مجاہد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو عظیم ہستی ہیں، جو خلیفہ دوم ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا فرما وہ عمر ہوتا، اور یہ بھی فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ رب تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم ہستی تھے، نرم دل، اور رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپنے والے تھے۔ عمر فاروق وہ تھے کہ جن کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی کہ اگر وہ دریائے فرات کو خط لکھے تو رب تعالیٰ ان کے لکھنے کی برکت سے، اس خط کی برکت سے دریائے فرات میں پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں سے ایک فضائل ہم گوشو گزار کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، بتاؤ کہ میرے عمر کا، میرے فاروق اعظم کا کیا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں، اس کا کتنا بلند مقام ہے؟ تو فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور میں عمر کے فضائل بیان کروں؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کا مقام اور مرتبہ اس طرح ہے۔ فرمایا گیا کہ جس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر پائی جائے، اور فرمایا اگر اتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھوں، فرمایا یا رسول اللہ پھر بھی عمر فاروق کا فضائل اور مرتبہ بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر پاؤں، اور فرمایا آپ کی بارگاہ میں اتنی دیر بیٹھا رہوں، اور فرمایا لگاتار فضائل بیان کرتا رہوں، فرمایا یا رسول اللہ اتنی عمر ہونے کے باوجود پھر بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، عمر کا مرتبہ بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے ذرا محبت سے، یعنی فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ فضائل برکات سننے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ سبحان اللہ۔
ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کریم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے محبت فرمائی۔ فرماتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ فرماتے ایک یہودی اور ایک منافق اور وہ اپنا معاملہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرماتے وہ کافر کے حق میں کیا، اور فرماتے جو منافق تھا فرماتے کہ اس کو یہ ہوا کہ فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ فرماتے وہ دونوں انہوں نے کہا منافق نے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ فرماتے وہ دونوں گئے حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، تو فرماتے کہ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، آپ ہمارے دونوں میں درمیان میں انصاف کریں۔ فرماتے جب فاروق اعظم نے یہ سنا تو فرماتے وہ فیصلہ کرنے لگے، اور فرماتے اس دوسرے کافر نے کہا کہ فرماتے عمر ہاں اتنی بات سن لینا، فرمایا یہ فیصلہ تمہارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو چکا ہے۔ جب یہ کہا نا تو سیدنا فاروق اعظم اندر گئے اور فرماتے تلوار اٹھا کے لائے۔ فرماتے اس منافق کو کہا کہ اب فیصلہ میری تلوار ہی کرے گی، اب فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ کیا معنی؟ فرماتے تلوار اٹھائی اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا فرمایا وہ عمر کی تلوار کا مزہ چکھے گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ رب کی بارگاہ میں ان کا بہت بلند مقام تھا، اور یہ پہلی محرم کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔